السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما۔ آج ہم اگلا مخرج پڑھیں گے اللہ کے اذن سے۔ کوئک ریکیپ کر لیتے ہیں شروع کرنے سے پہلے۔ اسکرین پر جو امیج ہے اس کو غور سے دیکھیں۔ زبان کو حروف کے مخارج کے لحاظ سے 4 حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ پہلا ہے اقصی اللسان، یہ والا اقصی اللسان کہتے ہیں زبان کی جڑ کو یا ڈیپسٹ پارٹ آف دا ٹنگ۔ دوسرا ہے وسط اللسان، زبان کا درمیانہ حصہ یا مڈل آف دا ٹنگ۔ تیسرا ہے حافۃ اللسان، زبان کے کنارے یا سائڈز اور ایڈجز آف دا ٹنگ۔ اور چوتھا ہے فورتھ ہے طرف اللسان، یعنی زبان کی نوک یا ٹپ آف دا ٹنگ۔ یہ ہے بالکل بیسک ڈویژن، اور آج ہم طرف اللسان جو ہے نا یہ والا اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اب جو امیج آپ دیکھ رہے ہیں اس میں مزید کچھ ڈیٹیلز دیے گئے ہیں۔ عربی میں زبان سے ادا ہونے والے 18 حروف ہیں۔ There are 18 tongue letters in the Arabic language، جن میں سے 7 حروف ہم پڑھ چکے ہیں کافی ڈیٹیل میں الحمدللہ، اور وہ بھی غیر محسوس طریقے سے۔ اگر میں آپ کو بتا دیتی نا شروع میں ہی کہ اتنے زیادہ اس میں لیٹرز آپ نے پڑھنے ہیں، اتنے زیادہ مخارج، تو آپ نے تو لیسن کو ہی بند کر دینا تھا، چھٹی کر کے چھوڑ دیتے آپ لوگ اس لیسن کو نا، اس کلاس کو ہی۔ تو گھبرائیں نہیں، آگے بھی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ آسانی کرے سب کے لیے، میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، آمین۔ تو اس امیج میں آپ غور سے دیکھیں کہ یہ جو اقصی اللسان تھا، اس میں سے the deepest part of the tongue جو ہے نا، اس میں سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، قاف اور کیف۔ پھر وسط یا بیچ حصے سے یہ جیم، شین اور یا ادا ہوتے ہیں، 3 حروف۔ پھر حافہ یا کناروں سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، ضاد اور لام۔ اتنا سارا کچھ ہم ڈیٹیل میں پڑھ چکے۔ آج ہم طرف اللسان کو پڑھیں گے۔ طرف کہتے ہیں نوک کو یا ٹپ کو، اور لسان کیا ہے؟ زبان ہے۔ تو طرف اللسان سے مراد کیا ہوا؟ زبان کی نوک یا ٹپ آف دا ٹنگ۔ اس سے 11 حروف ادا ہوتے ہیں زبان کی نوک سے، ٹپ آف دا ٹنگ سے۔ ان میں سے ایک ایک کر کے ہم سیکھیں گے انشاءاللہ۔ آپ کو رٹا لگانے کی ضرورت نہیں، بار بار ریپیٹیشن سے ہی خود بخود آپ کو یاد آ جائے گا۔ تو بالکل بھی گھبرانا نہیں ہے آپ نے، اور دور بھی نہیں بھاگنا۔ طرف اللسان کے مخرج کو سمجھنے سے پہلے آپ نے زبان کے تھوڑے سے جو حصے ہیں اس کو سمجھ لینا ہے، یہ ضروری ہے آپ کے لیے۔ زبان کا آخری حصہ ہے نا جو بالکل شارپ ٹپ ہے، یہ والا، اس کو ٹپ آف دا ٹنگ کہتے ہیں، یعنی زبان کی نوک اصل میں یہ ہے، اور جو اس کے اوپر ہے اوپری حصہ، اس کو ٹاپ آف دا ٹپ کہتے ہیں، زبان کی نوک کا اوپری حصہ۔ یہ آپ کو یاد رکھنا ہے۔ آپ نے اگر اس کو سمجھ لیا ہے تو زبان کے اس مخرج سے نکلنے والے حروف کو بآسانی آپ سمجھ جائیں گے، اور بہت ہی ایزلی آپ اس کو ڈیفائن کر سکیں گے۔ طرف اللسان سے ادا ہونے والے 18 حروف ہیں، اور آج ہمارا فوکس ہے نون۔ نون کا مخرج کیا ہے؟ حرف نون زبان کی نوک کو اوپر کے 2 دانتوں کے مسوڑوں سے لگانے سے ادا ہوتا ہے۔ آپ کو اسکرین پہ جو نظر آ رہا ہے اسی کو میں نے پڑھا ابھی پڑھ کے سنایا ہے، تو ابھی اس کو سمجھ لیں۔ جب یہ زبان کی نوک، یہ جو ہے نا، یہ طرف اللسان کا زبان کی نوک بالکل شارپ ٹپ جو ہے وہ، جب یہ سامنے کے یہ 2 دانت جو ہے نا سینٹرل انسیسرز ہیں، اس کے مسوڑوں سے لگنا چاہیے پیچھے یہاں پر، ٹھیک ہے، اس کے پیچھے والے حصے میں۔ تو جب یہ زبان کی نوک ان 2 دانتوں کے پیچھے مسوڑوں سے لگے نا تو پھر نون یہاں سے ادا ہوتا ہے۔ The letter noon is articulated when the tip of the tongue touches the gums of the 2 top front teeth۔
یہ تھا اس کا ڈیفینیشن انگلش میں. تو واٹ از اٹ؟ when the tip of the tongue touches the gums, not the teeth exactly, it touches the gums behind these two top teeth, the central incisors, and then the noon is articulated from this point. Understood? حرف نون کو ادا کرتے وقت مخرج بند ہو جاتا ہے، اس لیے اس کی آواز ناک سے نکلتی ہے، جس کو غنہ کہتے ہیں. آپ اسکرین پر دیکھیں، یہ جو حصہ ہے ٹنگ کا، تو اس کے لگنے سے یہ سارا کچھ بند ہو گیا نا. یہ جو پیسج ہے یہ سارا کچھ بند ہو چکا ہے، تو پھر آواز جو ہے یہاں سے نکل کر ناک میں سے آنے لگتی ہے. اس کو غنہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو انگلش میں دیکھیں. since the مخرج of noon is closed, its sound comes out from the nose, which is called غنہ. So this whole area is closed. You can see this because the tongue has actually, we've lifted up the tongue up to the roof of the mouth over here. So this makhraj has got closed now, and the sound of the noon then travels back behind to the nasal passage and comes out from the nose, the qayshum, and this is called ghunna. اب آپ نون کے مخرج کو خود چیک کریں، اور وہ کس طرح سے کریں گے. نون کو ساکن کر دیں، اس سے پہلے الف لگائیں. الف کو کوئی بھی حرکت دے دیں، زبر زیر یا پیش، پھر اس کو پڑھ کر دیکھیں. ان، ان، ان. کہاں لگ رہی ہے آپ کی زبان کی نوک؟ یعنی ٹھیک مخرج پر ہی لگ رہی ہے نا. اوپر کے دو دانتوں کے مسوڑوں سے لگائیں، یہاں پر لگنی چاہیے زبان کی نوک. ٹھیک ہے، اگر یہ صحیح ہے آپ کا تو پھر آپ کا مخرج ٹھیک ہے. پھر آگے نون متحرک لکھا ہوا ہے، اس کے ساتھ متحرک سمجھتے ہیں. زبر زیر پیش والے حرکات اگر ہوں حرف پر تو وہ حرف متحرک کہلاتا ہے. تو یہاں پر لکھا ہوا ہے نون فتحہ نہ یا پھر نون زبر نہ. متحرک نون اور مشدد نون یعنی تشدید یا شد والا نون ہمیشہ باریک پڑھے جاتے ہیں. اس کو یاد رکھیں، یہ لائٹ پڑھنا ہوتا ہے ان کو. تو یہ نون زبر نا نہیں، نون زبر نہ. پھر آخر میں مشدد والی اگزامپل بھی ہے، فی جنات النعیم. اس کو باریک پڑھیں، موٹا نہیں پڑھنا چاہیے، جیسے جنات النعیم. ٹھیک ہے، یہ موٹا ہے تو اس کو اوائڈ کریں. مزید کچھ ایگزامپلس دیکھتے ہیں، اور اس سے پہلے یہ جو نوٹ لکھا ہوا ہے اس پر اسکرین پر آپ دیکھیں. متحرک اور مشدد نون، متحرک اینڈ مشدد نون از آلویز ریڈ لائٹ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس نون کے اوپر زبر زیر پیش ہو وہ متحرک ہے، تو وہ نون جو ہے وہ باریک پڑھا جائے گا، اور جس نون کے اوپر تشدید ہو، شد ہو، تو وہ بھی لائٹ ہوگا، لائٹ پڑھنا ہے. میں اس کو بار بار اس لیے ایمفیسس کر رہی ہوں کیونکہ آپ جب نون ساکن والا ٹاپک پڑھیں گے نا تو پھر اس میں ویریشنز ہوں گی. تو اس میں آپ دیکھیں جو ایگزامپلس ہیں ہمارے پاس، الجنتی، الناسی، الناسی نہیں، الناسی، ان، ان، لیکن، الذین، والتین، دینکم. ٹھیک ہے، زبر زیر پیش جو کچھ بھی ہو نون کے اوپر وہ نون باریک پڑھا جائے گا. اس کو آپ ضرور یاد رکھیں. جو تنوین ہوتا ہے، دو زیر دو زبر دو پیش، ان کو پڑھتے وقت آخر میں نون کی آواز آتی ہے. تو ان دو حرکات میں سے دوسرا جو ہے وہ نون ساکن کو ریپرزنٹ کرتا ہے. یعنی الف دو زبر ان، تو الف کے اوپر اگر دو زبر لکھے ہوئے ہوں تو پھر پہلا زبر جو ہے وہ زبر کے لیے ہوتا ہے، اور دوسرا جو زبر لکھا ہوتا ہے اس کے اوپر وہ نون کو ریپرزنٹ کرتا ہے، نون کے لیے سٹینڈ ہوتا ہے، نون ساکن کے لیے. تو الف دو زبر ان، الف دو زیر ان، الف دو پیش ان. ٹھیک ہے، یہ تو آپ نے پڑھا ہوگا نا، اور انشاءاللہ جو ہم کنٹینیو کریں گے نورانی قاعدہ میں تو اس میں بھی ہم انشاءاللہ پریکٹس کریں گے اس کی. اب اسکرین پر انگلش میں لکھا ہوا ہے، اس کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں اس کا ایکسپلینیشن. The tanween also has a noon sound at the end. In the double harakat, the second haraka denotes a noon sakin. تو ایگزامپلس دیکھیں اس کی. یومئذ، کہاں پر ہے نون ساکن؟ آخر میں ہے نا.
يومئذ أجرا عذاب. However, the sound of noon sakin varies and is read light or heavy as per the rule. یعنی نون ساکن کی آواز جو ہے وہ بدل جاتی ہے غنہ کے رولز کے مطابق. نون ساکن کو کبھی موٹا پڑھا جاتا ہے اور کبھی باریک. کون سا نون؟ کیا کہا میں نے؟ نون ساکن. نون متحرک نہیں، نون مشدد نہیں. جس پر زبر زیر پیش ہو، جس نون پر، یا پھر تشدید ہو، وہ تو ہمیشہ باریک ہوگا. لیکن جو نون، جس نون کے اوپر سکون لگا ہو، یا پھر تنوین کے آخر میں جو نون کی آواز آ رہی ہے نا، اس کی بات ہو رہی ہے، تو یہ کبھی موٹا اور کبھی باریک پڑھا جائے گا، چاہے وہ تنوین میں چھپا ہوا نون ساکن ہو یا پھر اپنی اصل شکل میں نون ہو. یہ ہم آگے انشاءاللہ غنہ کے ٹاپک میں پڑھیں گے، جب وہ خیشوم والا ٹاپک ہوگا نا، غنہ اور خیشوم کا، تو اس میں. تو چلیں یہاں تک کا رکھتے ہیں، آج کا لیسن وائنڈ اپ کرتے ہیں. بارک اللہ فیکم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.